ضائع نہیں کرتا. السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں UCP TV. میں ہوں آپ کی میزبان ستارہ ڈار. 14 اگست کے اس خصوصی پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. تمام پاکستانیوں کو آزادی کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو. 14 اگست کا یہ دن جہاں پر ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے خواب کی تکمیل کا دن ہے، وہیں ہمیں اس بات کی یاد دہانی بھی کراتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو بڑی کاوشوں اور محنتوں سے حاصل کیا اور آزادی کی قدر و اہمیت کا احساس بھی دلاتا ہے. جہاں پر ہم بہت سارے دن مناتے ہیں، مدرس ڈے، فادرس ڈے، فرینڈشپ ڈے، لیکن یہ دن جو ہے ان تمام دنوں سے بہت مختلف ہے اور خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ ہماری پوری تاریخ ہے اس میں. اور جہاں پر تاریخ کی بات کی جائے، تاریخ کے ساتھ ساتھ جو ہے تمام مسلمانوں کے جذبات اور احساسات بھی جڑے ہیں. اس دن کی کیا اہمیت ہے، آزادی کی کیا اہمیت ہے، اس دن کو کس طرح سے منانا چاہیے، اور آزادی کی اس نعمت کا حق، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حق کو ہم کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں یا اپنا حصہ کس طرح سے ڈال سکتے ہیں، اس حوالے سے جو ہے ہم آج جو ہے گفتگو کریں گے. اور ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ، UCP کا ایک بہت ہی اہم اور نامور نام ڈاکٹر قرار حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. ویلکم ٹو دا شو سر. اور سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ یہاں پر تشریف لائے. جی، آپ کی بلانے کا بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح UCP ٹیلی ویژن از جسٹ لائک اے سیکنڈ ہوم فار می. حالانکہ میرا تعلق فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے، لیکن گاہے بگاہے بلاتے رہتے ہیں اور میں ان کی آواز پہ ہمیشہ لبیک کہتا ہوں. سر، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ آزادی جو لفظ ہے، اس کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا صرف آزاد فضا میں سانس لینا ہی آزادی ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی میں آزاد ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، آزادی آپ نے جب پوچھا مفہوم اور معانی، ابھی میرے ذہن میں ایک جواب آیا، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہوا کو قید نہیں کیا جا سکتا، اس طرح آزادی کو بھی سلب نہیں کیا جا سکتا. جی. کیوں؟ کہ جیسے پرندے ہوتے ہیں، ان کو آپ کیج کریں، کسی آپ پنجرے میں رکھیں، جب ان کو آپ آزاد کرتے ہیں تو جو ان پہ بیتتی ہے، جو ان پہ جو ایک سحر طاری ہوتا ہے وہ دیدنی ہوتا ہے. اس طرح آپ پاکستان کے ان بزرگوں سے، اگر آپ اتنے خوش نصیب ہیں، آپ کے قرب و جوار میں کوئی ایسے لوگ رہتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا، وہ آپ کو بتا سکیں گے آزادی کہنے کا نام نہیں ہے، آزادی محسوس کرنے کا نام ہے. جی سر، پاکستان کی جب تحریک شروع ہوئی، قیام پاکستان میں جو ہے نوجوان نسل کا بہت اہم کردار رہا ہے، لیکن ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اور اکثر جو ہے نوجوان نسل جو ہے آزادی جیسی اہمیت کو کسی خاطر میں نہیں لاتی، اور وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم صرف آزادی کا کیا کریں. تو ایسے وقت میں جو ہے آپ نوجوان نسل کو آزادی کی اہمیت کا احساس کس طرح سے دلا سکتے ہیں؟ دیکھیں بیٹا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ استاد جو ہوتا ہے نا، ماں باپ سے زیادہ کسی بھی قوم کی تعمیر میں زیادہ حیثیت رکھتا ہے اور اس کا زیادہ کردار ہوتا ہے. کیونکہ بچے گھر میں زیادہ وقت تو سو جاتے ہیں، جی سر، ماں باپ سے ملتے ہیں یا چھٹی کے دن ملتے ہیں، چھٹی کے دن بھی یہیں ہوتے ہیں زیادہ، ٹھیک ہے. تو ان کو آپ نے اس طرف مائل کیسے کرنا ہے؟ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ پروردگار کہتے ہیں، اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے شکوہ اور جواب شکوہ، کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. جو بات بیٹا یہ ہے، آخری جو بیت کا جو مصرع تھا کہ ہم نے وہ جو گل، جس کو مٹی بولتے ہیں، مٹی بھی بولتے ہیں، وہ ہم نے گوندنی بند کر دی ہے. جی سر. استاد پہلے، جیسے عورتیں ہماری مائیں بہنیں گھر میں آٹا گوندتی ہیں نا، تو وہ دیکھتی ہیں کہ آٹا بہت دیر باہر نہ رہے، خمیر ہو جائے گا گرمیوں کے دنوں میں. آپ کو بھی اپنے بچوں میں یہ جو مٹی ہے، اس کی خوشبو اس طریقے سے گوندنی ہے. جی سر. جیسے بھی آج کے دن سے کچھ دنوں بعد یوم آزادی آنے والا ہے، تو آپ ان کو محسوس کروائیں.
آج جو ٹک ٹاک آپ بناتے ہیں بچے، ان کو آپ اس طرف مائل کیوں نہیں کرتے، اس طرف قائل کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو آپ کے روز جو ایک ہفتہ ہے جو کہ آزادی سے پہلے کا ہفتہ ہے، 14 اگست سے پہلے کا، اب روز 2 منٹ جو ہے ان کو کوئی نہ کوئی ایسا درس دیں جس میں آزادی کا پہلو اجاگر ہو، اور ان کو بتائیں کہ ہندوستان میں اگرچہ آپ جتنے ہی لوگ بستے ہیں 20-21 کروڑ، آپ 25 کروڑ 21-22 کروڑ وہاں بھی بستے ہیں، کیا وہ آزاد ہیں؟ اس سے بہتر آپ کی جواب کا آپ کو جواب نہیں دیا سکتا کہ آزادی وہ ہے کہ آپ جو بھی کرنا چاہیں، یعنی مادر پہ آزاد نہیں، جی سر، آپ جو بھی کرنا چاہیں، آپ کی سوچوں پہ، آپ کی فکر پہ، آپ کے کیا کہتے ہیں طرز زندگی پہ، اس پہ کوئی قدغن نہ ہو. یعنی آپ کی سوچ، سے پہلے آپ کو کہا خوشبو کو بھی قید نہیں کیا جا سکتا، جی سر، اس طرح آزادی کو بھی قید نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آزادی کا مفہوم ان کو بتانا ہے. جو بھی آپ نے کہا کہ اتنی جان جوکھوں سے، اتنی قربانیوں کے بعد، اتنا کچھ لٹانے کے بعد ہم نے یہ جو تھا خطہ ارض حاصل کیا، اب اس کو کیسے بچانا ہے؟ جی سر، آزادی تو آپ نے حاصل کر لی، اس میں آپ کو کوئی کمال نہیں ہے، قائد اعظم نے آپ کو دے دیا، آپ نے لے لیا. اب اس نے قائد اعظم کے اس ورثے کو آپ نے کیسے آگے لے کے جانا ہے تاکہ جب روز محشر اقبال اور قائد اعظم آپ جب گریبان پکڑیں گے نا، تو آپ کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کی آزادی کو پامال نہیں کیا. اس میں سب سے زیادہ جو مورد الزام ہے وہ ہم اساتذہ کا طبقہ ہے. ہم اپنے بچوں کو سمجھا ہی نہیں سکے آزادی کا مفہوم. اگر آپ نے بچوں کو سمجھایا ہوتا، آج جیسے آپ بلا کر رہی ہیں، کیونکہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی جی سر، بڑی زرخیز ہے ساقی. ہمارے بچوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، ہم اس ٹیلنٹ کو ابھارنے کا فن نہیں جانتے. جی سر، جیسے دعا والے ہاتھ تو ہیں لیکن دعا مانگنے کا سلیقہ بھول گئے ہیں، اسی طرح ہم اپنے بچوں کو آزادی کا مفہوم سمجھانے کا سلیقہ بھول گئے. سر آپ نے جیسے کہا کہ ہم نے آزادی تو لے لی ہے، لیکن ہم نے اس کو اس طرح سے سنبھال کے نہیں رکھا ہے، اور پاکستان جیسے ابھی پاکستان کو بڑے سارے مسائل درپیش ہیں، تو کہیں نہ کہیں پہ لوگوں کو ایک مایوسی بھی نظر آتی ہے. تو ان حالات میں کون سے رویے اپنانے چاہیے جس سے جو ہے پاکستان جو ہے ان چیزوں سے نکل سکتا ہے؟ جی بالکل بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جس لیول پہ بھی ہم لوگ ہیں، جیسے میں کلاس میں ہوں تو کلاس کے بچے ماں باپ سے زیادہ میری سنتے ہیں، تو مجھے اپنی کلاس میں اتحاد کا درس پہلے قائم کرنا ہے، جی سر، اتحاد کی فضا قائم کرنی ہے. لیکن وہ میں نے کیسے کرنی ہے؟ اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، نہ کہ اپنی باتوں سے. آج کل ہم صرف گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں. لہٰذا ایسے اساتذہ ہمیں پیدا کرنے پڑیں گے ہمارے سسٹم کو جو کردار کے غازی ہوں، چلتا پھرتا پاکستان ہوں. جی سر، جبکہ ہر وقت یہی سمائی ہوئی ہے، ٹیچر ہر وقت یہی دیکھ رہا ہے کہ کب مجھے پر ملے، یعنی پیسے کے پر ملے اور میں اڑ کے پاکستان سے باہر چلا جاؤں. جو ٹیچر خود نہیں پاکستان میں رہنا چاہتا اور باہر اڑان بھرنے کی ہر وقت سوچ رہا ہے، تو اس نے پاکستان کے بچوں کو پاکستان کا مطلب کیا سمجھانا ہے؟ لہٰذا آپ کو سب سے پہلے اپنی مٹی سے محبت کرنے کا فن سکھانا ہے ان کو. یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ خود کرتے ہیں. اور رویے کیا ہے؟ دیکھیے گا، جیسا آپ بوتے ہیں نا ویسا آپ کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اگر میں اپنی کلاس میں محبت، اتحاد، یگانگی، بھائی چارہ بوؤں گا نا، تو میرے بچے اپنی نسلوں سے وہی جا کے آگے کاٹیں گے. تو ہمیں یہ چیزیں بونی ہیں کلاس میں. تو لہٰذا کلاس کو غنیمت جانیے. اتنے زیادہ بچے آپ کو اتنے کیا کہتے ہیں تندہی سے، اتنی غور سے سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں ان میں یہ چیز باور کروا سکتے؟ آپ اگر ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب پاس آؤٹ ہو رہے ہوں گے تو ہمیں فلاں ہوٹل میں آپ نے کھانا دینا ہے، اور ان سے آپ لے بھی لیتے ہیں، تو کیا ہم ان میں یہ چیز جاگزی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. صرف کمی کس چیز کی ہے؟ ہمارے عمل کی، ہماری نیت کی، ہمارے انٹینٹ کی، اور کوئی کمی نہیں ہے ہمارے اس میں. آپ اس چیز سے کر سکتے ہیں. جی سر. سر اب ہم تھوڑا سا چلتے ہیں، دوسری طرف چلتے ہیں. جب آپ بچے تھے اور آپ جب جشن آزادی بناتے تھے، میں نے آپ کا کچھ پروگرامز بھی دیکھے جس میں آپ نے ان کا ذکر کیا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں سیلیبریشن میں تب کیا ڈفرینس تھا اور آج جو آزادی منائی جاتی ہے اس کے جشن میں کیا مختلف چیزیں ہیں، اور
کس طرح سے چیزیں بدلی ہیں اور کیا وہ پازیٹیو سائڈ پر گئی ہیں یا وہ نیگیٹو سائڈ پر گئی ہیں؟ دیکھیے بیٹا، جس سے ماؤ زیڈونگ نے کہا تھا نا، ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، جی سر. ایک روشن، ایک تاریک. ہمیں ہمیشہ خاص طور پر بطور استاد، جیسا بھی استاد ہوں میں، چھوٹا موٹا استاد تو ہوں، ہمیں ہمیشہ روشن پہلو کو لینا ہے. میرے نزدیک تو میری لغت میں، جس کو ڈکشنری بولتے ہیں، مایوسی کا لفظ ہی نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی مایوسی دین مبین اسلام میں کفر ہے. پتہ ہے آپ کو مایوسی کفر ہے. تو میں کیسے اپنے بچوں میں بو دوں؟ ہاں، میرے بچپن میں کیا کرتا تھا، ایک تو مجھے اللہ نے آواز بھی اچھی دی ہے. جی سر. ہم باقاعدگی سے 14 اگست کو پورے محلے کے بچے اکٹھے ہو کے، کلاس کے بچے اکٹھے ہو کے ملی نغمے پڑھا کرتے تھے، اور اس چیز کو یقینی بناتے تھے کہ لوگ سنیں. ظاہر ہے اچھی شکل ہو اور اچھی آواز ہو، ہر بندہ سنانا چاہتا ہے، تو ہم لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے تھے. آج کل میں فرق کیا آیا جو کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اس میں بہت زیادہ حادثات بھی ہوتے ہیں. ون ویلنگ، جی سر، بڑے بڑے توتو پکڑ کے پاں 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 پاں. ٹھیک ہے، جی سر. خالی اسی پہ نہ کیجیے آپ. یہ کوئی اسٹیڈیم تو نہیں ہے انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے. آپ آزادی کے مفہوم کو، ہاں گھروں کے اوپر اس میں مقابلہ کیجیے. میں ایک آپ کو تجویز دیتا ہوں، محلے میں آپ اپنے ایک چھوٹا سا مقابلہ منعقد کروا لیجیے کہ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ سب سے اجلا جھنڈا اور سب سے بہتر جھنڈا کس کا لگا ہوگا. محلے کے لوگ اس فیملی کو سب بلائیں اور اس کو انعام دیں اور کسی ٹیلی ویژن پہ بھی اس کو نشر کروائیں. اس طرح ہماری یونیورسٹی میں بھی یہ ہو سکتا ہے. میں نے ایک پروگرام پیچھے کیا، اس میں ان کو کہا کہ یونیورسٹی کے ارباب اقتدار کو چاہیے، اور کچھ نہیں تو کچھ مہنگا نہیں ہے جو میں نے یہ اپنے اس پہ جو کیا ہوا ہے، اپنے سینے پہ لگایا ہوا ہے. کہ پاکستان تو میرے سینے میں دفن ہے نا، تو یہ میرا اس کا ایک چھوٹا سا اظہار ہے. تو میں نے یہ بتایا کہ یہ یونیورسٹی کے جو ارباب اقتدار ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ تھوڑے سے جھنڈے لا کے جو بچے سمر اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو پاس جائیں، اساتذہ جائیں اور بچوں کے سینے کے اوپر پن اپ کریں. اس کو پوچھیں کس لیے کہ بیٹا جس طرح یہ جھنڈا آپ کو آزادی کی یاد دلاتے ہیں نا، اس طرح اس جھنڈے کو اپنے سینے میں اتاریے. اس کے مفہوم کو، اس کے پیچھے جو روح ہے اس کو سینے میں اتاریے. آج کل یہ فرق ہے کہ بچے زیادہ ون ویلنگ کرتے ہیں، جی وہ مارتے ہیں، راتوں کو اونچی اونچی آواز میں گانے لگاتے ہیں اور ہسپتال سے گزرتے بھی یہ نہیں دیکھتے. یہ میں اس کو برائی نہیں کہوں گا، ان کا یہ ایک اسلوب ہے، ان کا یہ ایک شیوا ہے، لیکن ان کو اپنے شیوے کو تبدیل کرنا ہوگا. کیونکہ ہماری جو ہے نا اس میں کیا کہتے ہیں، ہمارے روایات میں بڑی خوبصورت روایات ہیں. جس طرح جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، ہمارے یہاں اولڈ ایج ہومز نہیں ہیں. ہم اپنے والدین کو اپنے کندھوں پہ قبرستان لے کے جاتے ہیں. تو پاکستان بھی ہمارے والدین کی طرح ہے. پاکستان کو بھی ہر وقت ہمیں اٹھا کے پھرنا ہے، گرانا نہیں ہے. گرانا اس وقت نہیں ہے ہوگا جب آپ اپنے رویوں سے ثابت کریں گے کہ جی ہم پاکستانی ہیں، ہم ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے، ہم جیتیں گے. اس میں بھی جیت کے دکھائیے. وہی سر کہ ہمیں پریکٹیکل چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے جیسے کہا کہ مقابلے کرائے جا سکتے ہیں یا اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ہم یہ بیچز دے سکتے ہیں، یا پھر ہم کوئی اس طرح کا کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ ہم کسی جیسے کوئی پلانٹیشن کر سکتے ہیں. اس طرح کے بھی پریکٹیکل بہت سارے اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کچھ اور کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ہمیں اپنی نسل کو بتانے چاہیے اور جن کی طرف ان کو راغب کرنا چاہیے؟ بیٹا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی میں ایسا ماحول پیدا کیجئے. 14 اگست کے دن ہمارے وقت میں ایک اور بات ہوتی تھی. 14 اگست کو جو تعلیمی ادارے تھے نا وہ کھلے ہوتے تھے. 2 بڑے مسابقے، معذرت کے ساتھ فارسی میں مسابقہ کہتے ہیں، اردو میں مقابلہ کہتے ہیں. ایک تو تقریری مقابلہ، ملی نغموں کا مقابلہ. یہ 2 ہوا کرتے تھے، باقاعدگی سے ہوا کرتے تھے، انعامات بھی ملا کرتے تھے. تو آپ کیوں نہیں یہ کرتے؟ اور کسی ایک شخصیت کو چن لیجئے، مثلا اقبال کے ترانوں کا، اقبال کے خواب کا حصول پاکستان میں کردار، اقبال کی شاعری نئی نسل میں کیا امنگ پیدا کر سکتی ہے، قائد اعظم نے کس طریقے سے مختلف محاذوں پہ لڑ کے تنہا پاکستان حاصل کیا. یہ بے شمار موضوعات ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ، آپ اپنے محلوں میں، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہوا ہے، آپ کچھ دن پر، جیسے عید میلاد النبی پہ ہوتا ہے،
جی سر. آپ نے محلوں میں دیکھا ہوگا، لاہور میں ہمارے رواج ہے، کہ میرا تعلق لاہور کے ایک اندرونی علاقے سے ہے. عید میلاد النبی کے دن بچے بہت عرصہ پہلے جو یہ ربیع الاول چڑھتا ہے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہم اسی جذبے کو 14 اگست کے دن کیا ایمولیٹ نہیں کر سکتے؟ اس کو ہم نہیں اجاگر کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اب کریں گے، گھر گھر جائیں گے، ان کو بتائیں گے دروازہ کھٹکھٹا کے، کیا جی 14 اگست آنے والا ہے، آپ کچھ دے دیجئے. ہم اپنے محلے میں کچھ جو کچھ بچے نادار ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، ہم ان کی تعلیمی اخراجات اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ ایک پاکستان فنڈ قائم کر لیجئے 14 اگست کے دن. یہ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. قیام پاکستان میں سر اگر خواتین کی بات کی جائے، خواتین کے کردار کی بات کی جائے تو بڑا اہم کردار رہا ہے. میں چاہوں گی کہ تھوڑی اس پہ آپ نظر ثانی کریں، اس پہ بتائیں لوگوں کو تاکہ پتہ چلے ان کو. اور آج کل کی جو خواتین ہیں وہ اپنا کردار یا وہ اپنی آزادی، کیونکہ آزادی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خواتین کو بہت سے محاذوں پر لڑنا پڑتا ہے، تو وہ کس طرح سے اس سے کر سکتی ہیں آزادی کے دن، وہ کیا پیغام دیتا ہے ان کو، ایک تو اس کا بتا دیجیے اور تھوڑی سی خواتین کے کردار کے بارے میں بتا دیجیے. جی بیٹا، خواتین تو وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اللہ نے خاتون کو، عورت کو وہ رتبے عطا کیے ہیں کہ جو مرد جتنی مرضی جد و جہد کر لیں حاصل کر ہی نہیں سکتے. ماں بن سکتا ہے مرد، بہن بن سکتا ہے مرد، زوجہ بن سکتا ہے مرد، کبھی نہیں بن سکتا. کیوں؟ بہن کا کردار دیکھ لیجئے. دو بہن کے کردار ایسے ہیں. ایک تو اگر آپ چلے جائیے اسلام کی تاریخ میں، کربلا میں جناب سیدہ زینب کا کردار، اسی کو اگر آپ فاسٹ فارورڈ کریں اور پاکستان کے بنانے میں محترمہ فاطمہ جناح کا، اس کو فاطی کہتے تھے قائد اعظم پیار سے، وہ پیشے کے لحاظ سے ڈینٹسٹ تھیں اور ہندوستان کے بہترین ڈینٹل کالج سے فارغ التحصیل تھیں، لیکن بھائی کی خاطر نہ پریکٹس کی نہ شادی کی. حالانکہ قائد اعظم کے بھائی بہنوں میں سب سے زیادہ خوش روح اور خوش شکل وہی تھی، انہوں نے شادی نہیں کی، بھائی کے لیے اپنی زندگی تیاگ دی اور پاکستان کی عورتوں کے لیے مشعل راہ بن گئی. ان کے بعد ایک اور بہت بڑا نام ہے رانا لیاقت علی خان. وہ پارسی تھیں. لیاقت علی خان جو کہ قائد اعظم کے پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان بننے کے بعد، ان کی زوجہ تھی، اسلام قبول کر لیا. اور اپوا جو ہے بڑا مشہور، جو آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن، اس کی وہ بانی ہیں، وہ انہوں نے قائم کیا. اور پھر دیکھیے جب تحریک پاکستان چل رہی تھی اور انگریز مار رہے تھے، ایک عورت تھی سغرا آغا، سغرا بیگم، انہوں نے یہ لاہور میں جو ہے سیکریٹریٹ، اس پہ جا کے چڑھ کے اتار دیا یونین جیک جو برٹش کراؤن کا جھنڈا تھا اور پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا. یہ ایسے واقعات ہیں کہ آپ کے لیے مشعل راہ ہیں. اور آج کل کی عورتیں تو سبحان اللہ، آپ کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے بیٹا. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل کے جو ماں باپ ہیں نا، بیٹے نہیں پیدا کرتے، باپ پیدا کرتے ہیں. آج کل کی مائیں بھی بیٹی نہیں پیدا کرتی، ماں پیدا کرتی ہیں. آپ لوگوں کو تو صرف ایک چنگاری لگانے کے، سلگانے کی ضرورت ہے. آپ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو کہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا آج کل ویسے بھی چونکہ ایک مخلوط طرز تعلیم کا رواج ہے، جی سر، تو اگر آپ اکٹھے بیٹھ کے 3 دن اسٹڈی کر سکتے ہیں تو کیا اس میں آپ پاکستان کے لیے کوئی روشن پہلو تلاش نہیں کر سکتے؟ یہ بھی ہم پروجیکٹ بچوں کو دے سکتے ہیں کہ بچیاں کس طریقے سے لڑکوں کو کہیں. لڑکے بچیوں کی بہت مانتے ہیں نا، لڑکیوں کی بہت مانتے ہیں ماشاءاللہ. تو اگر ان کو اس طرف لگانا چاہیں اور ٹک ٹاک بنائیں، ہاں آج ہم دیتے ہیں اس کے جی میں سوشل میڈیا کو استعمال کریں. سوشل میڈیا دیکھیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیجیے آپ، سوشل میڈیا نے انقلاب برپا کر دیا. 20 سال سے جو بیٹھی ہوئی تھی حسینہ واجد، اس میں دیکھیں عورتیں کیا کرتی تھیں. جب طلبہ جاتے تھے وہ گھر گھر ان کو راستے میں پانی دیتی تھی، کھانے دیتی تھی. تو عورتیں تو بھی ہر تحریک کا جو پیچھے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتی ہے نا، وہ عورتوں کی ہوتی ہے. آپ اپنی اس حیثیت کو پہچانیں. جیسے رومی والی بات کہ اگر آپ چاہتے کہ دنیا آپ کو پہچانے اور آپ سے پیار کرے، پہلے خود سے پیار کرنا سیکھیں. جلال الدین رومی کہتے ہیں آپ بھی اپنی اہمیت پہچانیے، پہچانیں گی پھر ہی لوگوں کی نظر میں اجاگر کریں گی اور لوگ آپ کو فالو کریں گے. آپ کی عورتوں پہ تو مجھے
لڑکیوں پہ تو میرا سبحان اللہ. سر آخر پہ میں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو اس آزادی کی نعمت سے محروم ہیں، ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں، فلسطینی بہن بھائی ہیں، ہم انڈیویجولی طور پر اور ایز اے نیشن جو ہے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی بیٹا، ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں ایک تو اپنی تمام کلاسوں میں، ٹھیک ہے، ان طریقوں کا ذکر کرنا دعا کی طرح لازمی بنانا ہوگا. جس طرح نماز، صلاۃ کا مطلب بھی دعا ہے، جی سر. تو دعا ہے زندگی میں، اور دعا اللہ کو بڑی پسند ہے. لیکن خالی دعا نہیں، دوا بھی. ان مثال کے طور پہ اگر میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے چاہیے میں کیمپ لگاؤں، ٹھیک ہے. اگر میں وہاں نہیں جا سکتا، ایسے آج کل غازہ میں نہیں جا سکتا، میں یہاں سے میڈیسنز تو بھیج سکتا ہوں. جی سر. ٹھیک ہے. اور کچھ نہیں تو میں اس دن کو اجاگر کرنے کے لیے میں ایک جلوس اور ایک جلسہ اور ایک تقریری بندوبست تو کر سکتا ہوں. اور میں سوشل میڈیا کو استعمال کر کے جو میرے دوست، میرے کولیگ، میرے اسٹوڈنٹس باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کو بھیج تو سکتا ہوں کشمیر کا پیغام، فلسطین کا پیغام، اور وہ نہتے لوگوں کو پیغام جن پہ ابھی تک ظلم کی تاریک رات چھائی ہوئی ہے. اور پوری دنیا جو سو کالڈ ڈیموکریسی کے چیمپئنز بنتے ہیں آنکھیں موند کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ان کو جگانا ہے، ہمیں ضمیر عالم کو جھنجھوڑنا ہے، اور سوشل میڈیا سے بہتر کوئی فورم ہو ہی نہیں سکتا. سر ایک چھوٹا سا پیغام اپنی نوجوان نسل کو کیا دینا چاہیں گے اس 14 اگست کے جی، میں قائد اعظم کا یہ شعر کسی نے لکھا، میں کہوں گا یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. قائد اعظم کے احسان کو مانیے، قائد اعظم کے احسان کو پہچانیے، قائد اعظم کے احسان کو گھر گھر پھیلائیے. یقین کیجئے دنیا کوئی قوم، کوئی ملک، کیونکہ آپ ایٹمی قوت ہیں، آپ کو محکوم نہیں بنا سکتے. آزادی کا صحیح مطلب پہچانیے. قائد اعظم علامہ اقبال کو دعائیں دیجئے اور اپنے بچوں کو بتائیے آزادی کا یہ مفہوم ہے. کیونکہ نئی نسل بڑی زیادہ ذہین و فتح نسل ہے. میں ان سے مایوس نہیں ہوں، قطعی طور پہ مایوس نہیں. اور لوگ ہوں گے، میں وہ استاد ہوں جو اپنے بچوں سے سیکھتا ہوں. تو میں بیٹا آپ سے سیکھ رہا ہوں، آج آپ مجھ سے سیکھ لو. کیا سیکھ رہے ہو؟ حب الوطنی کا درس. میں آپ کو حب الوطنی کا درس، جہاں بھی رہیں پاکستانی رہیں، سر تپا پاکستان زندہ باد. بہت ہی خوبصورت پیغام. اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ میری طرف سے جو ہے ایک دفعہ پھر اپنے تمام پاکستانیوں کو آزادی کا دن جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو. اور پاکستان کے یہ زمین کا یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کا نام پاکستان ہے، اس کی خوشحالی میں، اس کی ترقی میں اپنا جو ہے کردار ادا کریں. اور وہ تبدیلی جو آپ پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں 14 اگست کے اس دن، تمام پاکستانی اپنے آپ سے عہد کریں کہ وہ تبدیلی وہ اپنی ذات میں لائیں گے. اور جب ہر انڈیویجول یہ سوچے گا تو بہت جلد جو ہے پاکستان آپ کو خوشحال اور ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا. پاکستان کے آزادی کا یہ دن بھرپور طریقے سے منائیے. اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے UCP TV.